ضمانت کی درخواستیں دی گئی تھیں اور اب اس پر فیصلہ آیا ہے. کیا اس کی ڈیٹیلز اب تک جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں؟ کیا امپیکٹ ہے اس کا؟ جی دیکھیے ذیشان صاحب، یہ کیس جو ہے اس کا باقاعدہ ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جاری تھا، اور تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہی وہاں پر سماعت جو ہے وہ چل رہی تھی، اور بڑے عرصے سے یعنی یہ کیس جو ہے وہاں پر تھا. اچھا، جب بھی یہ کوئی بھی بے لیبل معاملے پر تاخیر ہو رہی ہو، ٹرائل لمبا ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں جو درخواست ضمانت ہے وہ ملزم کی جانب سے دائر کی جاتی ہے، اور اکثریتی کیسز میں درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور بھی کر لی جاتی ہے. تو آج یہی ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی کہ اس کیس میں انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے. تو آج وہ درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور 10 لاکھ مشرقوں کے عرض یہ کہا گیا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. اور جب بھی لیکن رہائی کے آرڈر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کی رہائی ممکن بنائی جائے. تو اب اس کیس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک سائفر کیس میں بھی ان کو سزا ہوئی تھی، جس میں ان کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ تک گئی. اس کیس میں وہ سزا یافتہ ہیں. اس کے علاوہ غیر شرعی نکاح کیس جو ہیں اس میں بھی ان کی سزا جو ہے وہ پہلے سے چل رہی ہے. تو اس لیے اس کا فوری ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ باقی کیسز میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ اس میں اپنی سزا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی بھگت رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی ان کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو باقی بھی کیسز ہیں ان میں بھی ان کسی ٹرائل کے خلاف یا تو اپیلیں جو ہیں وہ ان کی زیر سماعت ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو درخواست ضمانت ہیں وہ بھی انہوں نے دائر کر رکھی ہیں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ ان کی اپیلوں کی سٹیج پر وہ وہاں اس وقت بھی قابل جو ہیں وہ سماعت ہیں. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایکسپیکٹ نظر آ رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان تھے، یعنی جو ڈویژن بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اس میں چیف جسٹس اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو تھے ان کے اوپر مشتمل یہ ڈویژن بینچ تھا جس نے سارے کیس کی سماعت کی تھی. اور آج جو پروسیکیوٹر تھے ان کو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے ان کو سخت سوالات کا پروسیکیوٹر کو سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ انہیں کہا گیا کہ جو کچھ بھی آپ بات کر رہے ہیں جو اور ان کی درخواست ضمانت کو جو آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے. جو پورا کیس ہے اس کا بھی کوئی ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس تحریری صورت میں موجود نہیں ہے. تو جب اس قسم کی مرکزی مقدمے میں جب اس قسم کے جو کوتاہیاں یا خامیاں نظر آئیں تو ایسی صورت میں درخواست ضمانت کا منظور کرنا جو ہے وہ عدالت کی جانب سے پھر وہ ملزم کا حق بن جاتا ہے. تو اسی لیے آج پھر یہ درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی، اور اس کے نتیجے میں کامران یہ بتائیے گا کہ جو اس کیس میں دیگر ملزمان تھے، بیرسٹر شہزاد اکبر کا نام بھی تھا، دیگر نام بھی جو ہے اس میں شامل تھے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ان کے وکلاء بھی پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں ابھی؟ جی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں جو مرکزی ملزم کے ساتھ دیگر ملزمان بھی تھے، جن میں شہزاد اکبر ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ میڈیا ٹائکون ہیں ان کا اور ان کے اس کے علاوہ جو ٹرسٹیز تھے 190 ملین پاؤنڈ میں، ان کا بھی کوئی نام اس میں آ رہا تھا. لیکن اس میں جو ٹرائل ہوا، جو اس وقت ٹرائل جاری تھا اڈیالہ جیل میں، وہ صرف انہی کے خلاف تھا، اور جو یہ شہزاد اکبر اور جو دیگر کو ایکیوز تھے ان کو صرف یعنی کہ مفرور قرار دے کر ان کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے. یعنی جو شریک جرم تھے ان میں سے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ ٹرائل کا سامنا نہیں کر رہا تھا، اور صرف ان کو جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کے خلاف جو ہے ٹرائل جو تھا 190 ملین پاؤنڈ کا یہ اڈیالہ جیل میں جاری تھا. تو ایک یہ نقطہ بھی ہوتا ہے جو کہ وکیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو مرکزی ٹرائل ہے اس میں جب اس کے دوران اگر درخواست ضمانت کی جو وجوہات دی جاتی ہیں عدالت کے سامنے تو اس میں پھر یہ والے نکات بھی اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ تمام وہ خامیاں تھیں جس کی کہ نشاندہی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کی گئی، اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل جو ڈویژن بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے پھر یہ قرار دیا کہ ان کی یہ جو درخواست ضمانت ہے بانی پی ٹی آئی کی یہ منظور کی جاتی ہے، اور 10 لاکھ مشرقوں کے عرض ان کو رہا
रिहा करने का हुक्म जो है वो सादिर कर दिया गया। अब बात यही है कि क्योंकि उनकी दीगर मुकदमात में उनकी गिरफ्तारियां हैं, वो कैद भुगत रहे हैं, जिन केसेस में वो कन्विक्ट हैं। कामरान, ये बताइएगा कि इसमें जमानत तो मंजूर हो गई, लेकिन ऑब्वियसली ये केस अभी चलेगा, प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेंगी। इस केस की अगर मजमूई हैसियत की बात की जाए तो कहाँ तक पहुँचा है अभी? बयानात क्या इसमें रिकॉर्ड हुए हैं? कुछ जो इसमें शवाहिद थे वो पेश किए गए हैं? क्या यहाँ पर जो है वो दीगर लोगों को पेश किया गया बयानात के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये मैंने जैसा कि बताया कि अडियाला जेल में एक अरसे से जारी है, और यहाँ तक कि ये इसमें एवरी अल्टरनेट डे, हर दूसरे दिन जो है वो इस केस की समाअत रखी जाती है, और ये जो है वो जज साहब यहाँ पर आते हैं और इसको नैप कोर्ट के जो जज हैं, इंतसाब अदालत के जज, वो यहाँ अडियाला जेल आते हैं और इसकी बाकायदा समाअत जो है वो चल रही होती है। और इसमें जो ये कहा यह जा रहा था, आज भी यानी कि अडियाला जेल में आज भी इस केस की समाअत थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर आज जो है वो समाअत जो है वो नहीं हो सकी।